بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ پیش خدمت ہیں، ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ایک ایسے شخص کی ویڈیو ہے جو کہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے نکلا تھا، جو کہ گستاخ رسول بننے نکلا تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر نہیں مانتا تھا، جو کہ خدا کو واحد ایک یکتا نہیں مانتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی ہدایت کے راستے کھول دیے۔ وہ گھر سے نکلا تھا اسلام کے خلاف کتاب لکھنے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر اسلام کے راستے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر سلامتی کر دی۔ تو آئیں سنتے ہیں اس کی ہی زبانی اس کی کہانی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس سے کیا کیا مشکلات اس کی زندگی میں آئیں اور اس نے سب کو کیسے فیس کیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ مون کلیورن 23 جنوری 1979 کو ایمسٹرڈیم میں ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا، جس میں باپ، ماں، بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بلی تھی۔ ایمسٹرڈیم میں ایک پروٹیسٹنٹ گھرانے میں پلا بڑھا۔ ہائی اسکول سے فراغت کے بعد میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا۔ میں چند سال ایک استاد رہا۔ ہالینڈ میں اور خصوصاً میری زندگی میں بہت سی چیزیں تھیں۔ جب میں ایک عمومی نظر ڈالتا ہوں اور جب اسلام کی بات آئی، بالآخر میں نے ایک اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا آغاز ایک اسلام مخالف کتاب سے ہوا، پھر یہ خدا کی تلاش میں بدلی، اور اختتام میرے مسلمان ہونے پر ہوا۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں اصلاحی چرچ سے ایک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا۔ ہم بائبل پڑھتے تھے، ہم سب کے نام بائبل سے تھے، ہم سب کا بپتسمہ ہوا تھا، ہم چرچ جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم اس لحاظ سے کافی حد تک عیسائی تھے، یعنی میرا یہ ایمان تھا کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور زیادہ فلسفیانہ لحاظ سے میرا ایمان تھا کہ وہ خود خدا ہیں۔ کہ میرا کالج کا پہلا دن 11 ستمبر 2001 تھا۔ میرے ذہن میں پہلے سے ہی تھا کہ اچھا یہ مسلمان لوگ وہ جنونی قسم کے ہیں اور یہ مذہب سچ نہیں تھا، تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ اسلام دنیا کے لیے خطرہ کیوں ہے۔ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، عیسائیت سے متعلق سوالات، شک و شبہات دوبارہ ابھرے، اور ظاہر ہے یہ سچائی سے متعلق تھے، کیونکہ میں ایک ایمان والا عیسائی تھا، اور میرے عیسائیت کے سوالات کو بالآخر اسلامی انداز میں جواب میں، اور مجھے اسلام میں توحید یعنی خدا کا ایک ہونا نظر آیا۔ ہاں، یہ زیادہ معقول بات لگتی ہے، لیکن بالآخر تمام کتابیں اور مضامین پڑھ لینے کے بعد میں نے پرانے عہد نامے کے پیغمبروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موازنہ کیا۔ اب میرے پاس کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ سب پیغمبر ہیں اور یہ نہیں ہے، اور میں نے سوچا اچھا اگر میں انہی بنیادوں پر حضرت موسیٰ کو تسلیم کروں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہ کروں تو پھر یہ کچھ اور بات ہے۔ میں نے سوچا میں انہیں پیغمبر کیوں نہیں سمجھتا۔ میں نے سوچا شاید اس لیے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھیں، لیکن پھر جب آپ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہیں یا آپ حضرت داؤد، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامے میں کئی افراد کا ذکر ہے جن کے ایک سے زیادہ بھی۔ بالآخر میں نے سوچا کہ مجھے کہنا پڑے گا یہ سب پیغمبر نہیں ہے، مگر میرا اس پر ایمان نہ تھا، کیونکہ میرے خیال میں جو کام انہوں نے کیے، جو باتیں انہوں نے کی، جو معجزات دکھائے، وہ اپنی باتوں اور کاموں سے ثابت شدہ تھے، لہٰذا پھر تو وہ ہیں۔ اور پھر میں نے کہا پھر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیغمبر ہیں، لیکن مجھے اس میں شبہ تھا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ تاریخ مجھے بتاتی ہے کہ وہ سب سے برے شخص ہیں، پھر میں نے کہا کہ شاید وہ اتنے برے نہ ہوں لیکن وہ پیغمبر بھی نہ ہوں، اور بالآخر مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ وہ پیغمبر ہی ہیں۔ ہاں، اسی بات نے مجھے ایک بار پھر کئی کتابیں پڑھنے پر مجبور کی۔ ہندا سے متعلق کہانی نے کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سوئچ ہو، جیسے مجھے بدلنا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا ہندا وہ ایک دشمن ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ایک طرح سے اس نے نبی کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے رقم دی تھی، اور میدان جنگ میں ایسا ہوا وہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کی لاش کے کان ناک کاٹ کر ہر جگہ گھمائے، اور لاش کی بے حرمتی کئی سال بعد وہ طاقتور ہو گئے، وہ مکہ میں برسر اقتدار آ گئے، اور پھر وہاں ہندا موجود تھی، اور میں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ اچھا اب اسے مسلوب کیا جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا کوئی اور سزا دی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا ابھی میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا، لیکن سب کو معاف کر دیا گیا ہے، اور اگر تم یہی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسا ممکن ہے، اور اگر نہیں تو جا سکتی ہو، لیکن اب خون ریزی ختم ہو چکی، میرے پاس ان کے پیغمبر ہونے کے دلائل ہیں، ان کا کردار اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک میرے سامنے ہے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میرے خیال میں وہ پیغمبر ہیں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ تو بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ میں پہلے سے ہی خدا کی وحدانیت
वहदानियत को मानता हूँ और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जा रहा। और मैंने कहा ऐ खुदा, मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इस्तराब और शक शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया। और जब अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। और मेरी बीवी काफी खुले जहन की थी। हाँ, वो इस बारे में बहुत मुस्बत थी। उसने कहा अच्छा, अगर इस्लाम ही आपका हकीकी ईमान है और ये आपके दिल में है, मैं कौन हूँ? और मेरी पिछली मुलाजमत के कुछ साथी काफी जारहाना थे। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां। यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था, लेकिन बहुत अजीब भी था, क्योंकि ईसाईयत में आपको इस तरह इबादत करने की आदत नहीं होती। आप हाथ जोड़कर इबादत करते हैं और शायद घुटनों के बल अपने हाथ वगैरह के सामने बैठकर। लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप वाकई सजदा करते हैं, आप वाकई अपने रब के आगे निहायत आजिजी से झुकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आजिजाना और खूबसूरत अदा है। जाहिर है जब मैंने शादी की तो मैं मुसलमान नहीं था। आपने एक तरह से अहद किया कि आप अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई करेंगे। तो मुसलमान होने के बाद जाहिर है मैं अपने बच्चों की परवरिश बतौर ईसाई नहीं कर रहा। अगर ईसाईयत से मुतल्लिक बच्चों का कोई सवाल होता है तो वो मेरी बीवी से पूछते हैं और उन्हें ईसाई जवाब मिलता है। और अगर वो मेरे पास आते हैं तो उन्हें इस्लामी जवाबात मिलते हैं। लेकिन अक्सर वो कहती है कि अपने बाप से पूछो। मेरी बीवी सबके लिए हलाल खाना पक। मेरे ख्याल में इस्लाम एक झूठ है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहता था इस्लाम झूठ है और कुरान जहर है। लेकिन जब मैं कहता था कि इस्लाम एक झूठ है तो इससे मेरी मुराद थी कि सारा मजहब और उससे मुंसलिक हर चीज। तो ये एक तरह से जहालत का आला तरीन दर्ज। बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है, जिस पे चाहता है अपनी रहमतों के साए कर देता है, जिस पे चाहता है अपनी हदायत के रास्ते खोल देता है। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पर भी बनाए रखे, हमें भी अपने ख़ास बंदों में शामिल रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।